ایک چھوٹے سے پرامن گاؤں گرین فیلڈ میں جو پہاڑیوں اور ایک چمکتی ہوئی ندی کے درمیان بسا ہوا تھا، زندگی سادہ اور ہم آہنگ تھی۔ گاؤں والے اپنے اتحاد اور مہربانی کے لیے مشہور تھے۔ گاؤں کے مرکز میں ایک پرانا شاہ بلوت کا درخت کھڑا تھا اور اس کی مضبوط شاخ سے ایک پیتل کی گھنٹی لٹکی ہوئی تھی۔ یہ گھنٹی کوئی عام گھنٹی نہیں تھی، یہ گاؤں کا فخر اور خوشی کا نشان تھی۔ نسلوں سے اسے گاؤں والوں کو میٹنگ کے لیے بلانے، خطرے سے آگاہ کرنے، تہواروں کو منانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ان کے اتحاد کی علامت تھی۔ الفاق دھوپ بھری صبح جب گاؤں والے اپنی ہفتہ وار مارکیٹ کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ گھنٹی غائب تھی، رسی شاہ بلوت کے درخت سے لٹک رہی تھی اور پیتل کی گھنٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ کون لے گیا ہوگا اور کیوں؟ گاہے والے گھنٹی کو ڈھونڈنے کے لیے گروپوں میں بٹ گئے۔ بچے کھیتوں میں تلاش کرنے لگے، خواتین نے ندی کے کنارے چیک کیے اور مردوں نے جنگل کو چھان مارا۔ گزرتے گزرتے گھنٹے گزر گئے لیکن گھنٹی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو گاؤں والے تھکے ہارے شاہ بلوت کے درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت ایک نوجوان لڑکا روی، جو اپنی تجسس اور مہم جورو کے لیے جانا جاتا تھا، بولا، مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ گھنٹی کہاں ہو سکتی ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ کل رات میں نے بوڑھے ہریش کو شاہ بلوت کے درخت کے پاس چلتے دیکھا تھا۔ وہ ایک بھری ہوئی بوری اٹھائے ہوئے تھے۔ گاہے والے حیران رہ گئے۔ بوڑھا ہریش گاؤں کے کنارے پر رہنے والا ایک کسان تھا جو شاذ و نادر ہی دوسروں سے بات چیت کرتا تھا اور اکثر اسے غلط سمجھا جاتا تھا۔ کچھ گاؤں والے بڑبڑانے لگے، اس پر گھنٹی چرانے کا الزام لگانے لگے، لیکن دادی مینا نے خاموشی کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بغیر اس کی بات سنے فیصلہ نہ کریں، انہوں نے کہا۔ گاہے والے روی اور دادی مینا کی قیادت میں ہریش کے فارم کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے اسے اپنے برآمدے پر بیٹھے پریشان دیکھا۔ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر احساس جرم تھا۔ میں نے کچھ اعتراف کرنا ہے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ انہیں اپنے گودام میں لے گیا جہاں پیتل کی گھنٹی زمین پر پڑی تھی، چمکدار اور جگمگاتی ہوئی۔ میں نے گھنٹی لے لی تھی، ہریش نے اعتراف کیا، لیکن چرانے کے لیے نہیں۔ میں اسے صاف اور مرمت کرنا چاہتا تھا۔ سالوں سے یہ داغدار اور زنگ آلود ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے بحال کر سکوں تو یہ نئی کی طرح چمکے گی اور گاؤں کو فخر ہوگا، لیکن میں اجازت مانگنے سے ڈر گیا، اس لیے میں نے چپکے سے لے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ ہرش نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں صرف مدد کرنا چاہتا تھا۔ گاہے والوں نے ہریش کو معاف کر دیا اور سب مل کر گھنٹی کو واپس شاہ بلوت کے درخت تک لے گئے۔ اس شام انہوں نے بحال شدہ گھنٹی بجا کر جشن منایا۔ ہریش کی کاریگری کی تعریف کی گئی اور گاؤں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور متحد محسوس کرنے لگا۔ کہانی کا سبق: اچھے ارادے کافی نہیں ہوتے، کمیونٹی میں رابطہ اور اعتماد ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا اور کھل کر بات چیت کرنا چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے اور رشتوں کو مضبوط بنا سکتا ہے۔